نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان علم نشل کا صدرات منصوب ہے جی سے ورفع لک ذکرک، اللہ کا فرمان علم نشل کا صدرات منصوب ہے جی سے ورفع لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، والشمس ضحا جل گئے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گئے سوے حضرت کی لچک ہے، والشعر زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، یاسین مزمل مدثر وطہا، کیا کیا نئے الخواب سے مولا نے پکارا، یاسین مزمل مدثر وطہا، معراج کا دولہا کون بنا جبریل امین سے پوچھو، کیا ہے تاخیر شاہ امم، کیا ہے تاخیر شاہ امم، جبریل سے رب نے فرمایا جنت کی سواری لے کر جا، محبوب سے جا کر یہ کہہ دے اب آ کے کرے وہ سیر ذرا، پھر کیسے ہوئی تعظیم خدا، جبریل امین سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امین سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امین سے پوچھو، پاس آ کے رسول اعظم کے پاؤں کے جانب کھڑے ہوئے، کرنے بات حاضر تھی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، سب بستا جماعت کھڑی ہوئی، تعظیم نبی جماعت حاضر تھی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، سب بستا جماعت کھڑی ہوئی، تعظیم نبی للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله، بأمي وأبي فتيتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي،
حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من وليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله بأمي وأبي أتيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين. अब तक जो है सो हमारे सैयद इरफान 6th क्लास के तालिब इल्म है, तो आपके सामने 2 नात शरीफ बयान पढ़े हैं, बहुत अच्छे अंदाज में जो है सो पढ़ के सुनाए हैं। हाफिज़ा काबिल तारीफ़ है, मगर थोड़ी सी कमी ये है कि आप बच्चे जो खड़े हुए हैं वो ज़रा बैठ जाए, जो बच्चे पीछे खड़े हुए हैं बैठ जाओ, और जो बाहर फिर रहे हैं वो बच्चों से भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। इसमें थोड़े नॉन माइनॉरिटी के बच्चे भी हैं, वो भी तशरीफ़ ले आएँ। आपकी जुस्तजू वक्त निकाल कर हमारे स्कूल के होनहार तालिब इल्म ने नाज़िर कुरान शरीफ को मुकम्मल किया है। गुज़िश्ता साल कुछ बच्चे करे थे, इस साल थोड़ा सा और उसके अंदर इजाफा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरीके से वो गुलपोशी देखेंगे तो हर बच्चे के दिल में ख्वाहिश होंगी कि मैं भी जो है सो इस तरीके से लोगों से हाथ मिलाऊं, मेरे वालिदैन खुश हो जाएं। देखिए कई आप वाकिफ़ हैं कि गुज़िश्ता साल के हमारे पास अख्तर मोहिउद्दीन शाहिद साहब जो तशरीफ़ लाए थे, आप देखें तो उनको पहचान लिए होंगे, लेकिन मदरसे अरब नौमानिया संगाटी के सदर मोहतरम मुफ्ती असलम सुल्तान साहब जो आज आपके बीच मौजूद हैं, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप तमाम तलबा जो पीछे आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा अपने आप को हरकत देते हुए थोड़ा सा खामोशी अख्तियार करें और आज की इस अहम नशिस्त को हम सुने। मुफ्ती साहब वक्त निकाल कर आए हैं, संगाटी के जमात इस्लामी के जो है सो अपना कुछ इज़हार ख्याल फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। डाइस पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम मौलाना असलम सुल्तान साहब,
و محترم بزرگان ملت، اساتذہ، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان میں ہم ہندوستان کے شہری ہیں۔ جس ملک میں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں، وہاں اسلام اور اسلام کی پہچان ہم سب کو رکھنا اور اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت کے لیے مجھ کو اور ہم سب کو کام کرنا ہے۔ آپ تمام حضرات جو ہے یہاں، آپ مستقبل ہے اسلام کے بھی، ہندوستان کے بھی۔ ہندوستانی شہری کی حیثیت سے ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار اسلامی نقطہ نظر سے پیش کرنا ہے۔ اور جیسا کہ یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، قرآن اور اس سے تعلق رکھنے والے افراد، پھر اس سے استفادہ کرنے والے طلباء، جنہوں نے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر روزہ رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت ایک بار آپ نے مکمل کی ہے، تو بار بار اس کو پڑھیں۔ یہ بار بار پڑھنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے متعلق مختلف مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ایک مقام پر فرمایا ساری ہدایت اس کتاب کے اندر ہے، ایک مقام پر فرمایا۔ جس آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، وہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے، سچ اور جھوٹ پہ فرق کرنے والی کتاب ہے، اچھائی اور برائی میں واضح کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس طرح اس کتاب کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا۔ جہاں بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو وہاں اللہ نے جو مخاطبت کی ہے، تمام انسانوں سے ایک مقام پر کہا، ایمان والوں سے کئی مقامات پر کہا، انکار کرنے والوں سے کئی مقامات پر کہا۔ جو لوگ اس کو مانتے ہیں ان سے مخاطب ہے، جو انکار کرنے والے ہیں ان سے مخاطب ہے۔ غرض یہ ہے کہ تمام انسانوں سے مخاطب۔ انسان کے لیے جو حکم دیا گیا ہے، اس کی زندگی کے اندر جو ماں باپ ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، مال اگر ہمارے پاس ہے تو اس کا کہاں خرچ کرنا، کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ تبارک تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کی اولاد کو جو نصیحت لقمان علیہ السلام نے کی تھی، اس کا ذکر اللہ نے کیا۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اور غرور تکبر نہ کرنا۔ یہ تعلیمات جو لقمان علیہ السلام نے اپنے اولاد کو دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بچوں کے لیے بات کریں، اچھی بات کریں، سچی بات کریں، سیدھی بات کریں، جھوٹ سے بچیں، گناہ سے بچیں، برائی سے بچیں۔ یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ تمام اعمال کی وجہ سے ہماری اس دنیا کی زندگی کے اندر خیر و برکت ہے۔ ان ساری باتوں پر غور کرنے، اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مجھے جو موقع دیا گیا ہے، میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق
صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیارے بچوں، بہت خوشی ہوئی آپ کے درمیان میں آ کر، اور یہ خوشی دوبالا اور ڈبل ہو گئی اس بات کو سن کر کہ آپ اپنی اسکولی تعلیم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کے پڑھنے، وہ یہ ہے کہ علم حاصل کریں گے تو تم کو بہت عزت ملے، اور وہ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کا۔ آدم علیہ السلام اور شیطان ابلیس کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہاں سے قصے کی شروعات ہے۔ سنیں گے سب یہ قصہ؟ جی ادھر کے بچے نہیں سن رہے ہیں کیا؟ قصہ سنا رہے ہیں ہم؟ کس کا قصہ سنا رہے ہیں؟ یہ بچوں کو یاد ہی نہیں ہے۔ کس کا؟ آدم علیہ السلام۔ کس کا قصہ سنا رہے ہیں ہم؟ اللہ ڈپٹی بھیجنا چاہتے ہیں، اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتے ہیں زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور یہ کہا کہ اس پر میں اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں، اپنا قائم مقام بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو آگ سے بنی ہوئی مخلوق ابلیس، نور سے عبادت کرنے والی مخلوق تھی۔ کوئی ایسی جگہ آسمان پر نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ خلیفہ تو شاید میں بنایا جاؤں گا۔ فرشتوں کو طلب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسی خواہش ہی نہیں رکھی۔ آدم علیہ السلام کو بھی کوئی طلب نہیں تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ہم زمین پر مٹی سے بنی ہوئی مخلوق سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ فرشتوں کو بھی حیرت ہو گئی۔ انہوں نے کہا آپ اس کو، یہ مٹی سے بنے ہوئے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے وہ معلوم ہے جو تم کو نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو سب کو جمع کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے نام اور اس کی تاثیر۔ یہ لوہا ہے، اس کا نام لوہا ہے، یہ کام کر سکے گا۔ اس کا نام پتھر ہے، اس کا کام یہ ہوگا، اس سے اتنے فائدے ہوں۔ اس کا نام پانی ہے، لکوڈ ہے، یہ اتنی جگہوں پر کام آئے گا۔ تو ساری چیزوں کے نام اور اس سے حاصل ہونے والا فائدہ یہ سب بتا دیں۔ تو سبق پڑھایا گیا۔ کون کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سب بیٹھے ہوئے ہیں، 3 طرح کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام بھی، ابلیس بھی اور فرشتے، سب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں۔ یہ سبق پڑھایا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے دن ان کا امتحان لیا، ایگزام ہوا۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ زمین میں کتنی چیزیں ہیں اور ان کی کیا کیا تاثیر ہے؟ فرشتے چپ ہو گئے، ابلیس بتا نہ سکا۔ آدم علیہ السلام نے فر ساری چیزیں بتائی۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب جب سب کو سامنے واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو
اللہ نے جو علم دیا تھا، جو ان کو ایجوکیشن اور نالج دی گئی تھی، اس نالج کو انہوں نے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھا، فرشتے اور شیطان اس کو بھلا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نام چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، دنیا آخرت کی عزت چاہیے، تو وہ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ اگر تم کو علم ہوگا تو تم فرشتوں، جنات، ساری مخلوقات پر افضل ہو جاؤ گے۔ اور اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، صرف اگرچہ کہ تم عبادت کر رہے ہو اور علم نہیں ہے، اگرچہ کہ تم فساد مچا رہے ہو، تو پھر تم دونوں کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے جس کے پاس علم آئے گا کہ بادشاہ تمہارے پاس بیٹھ کر قیمتی چیزیں تم کو کھلائے گا۔ اس وقت ہماری امی اس بات پر یقین نہیں کر رہی تھی، لیکن اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا، تو اس کے اوپر مجھے وہ وقت یاد آیا، میری والدہ یاد آئی، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو کتنا بڑا مقام مل گیا۔ کہاں چھوٹے سے فیملی کے، چھوٹے سے ولیج میں چھوٹا سا ایک بچہ ہے، لیکن وہی بچہ محنت کر رہا ہے، وقت کی قدر کر رہا ہے، اپنے استاذ کے ساتھ رہ رہا ہے، اسکول میں ٹائم صحیح لگا رہا ہے، ادب احترام کے ساتھ رہ رہا ہے، اللہ نے اتنا بڑا مقام رکھا۔ ایسے ہی ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت APJ عبدالکلام صاحب گزرے، سب کو معلوم ہے نا، میزائل کا فارمولا، اور اس کو ہمارے ملک کو انہوں نے دیا ہے۔ وہ بھی ایک چھوٹے سے ولیج میں، ایک چھوٹی سی فیملی، جس فیملی میں گھر چلانے کے لیے اس بچے کو لوگوں کے گھروں میں جا کر اخبار ڈالنا پڑتا، صبح صبح اٹھ کر سائیکل کے اوپر اخبار رکھ لیے، ڈور ٹو ڈور جا کر اخبار پھینک کے آ رہے ہیں، اور اس سے مہینے میں 30 روپیز مل جاتے ہیں، اور اس سے ان کے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔ ابا فشنگ کے لیے جاتے ہیں، کبھی مچھلی مل گئی تو لا کے اس کو کھا لیا، کبھی نہیں ملا تو ایسے ہی وقت گزارتے ہیں۔ لیکن وہ پڑھتے رہے، اپنے اساتذہ، اسکول، ٹیچرز کی بات مان کر چلتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ ترقی کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ بنے۔ تو یہ کیسا ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف محنت کی وجہ سے ہوا، اپنی زندگی کے قدر کرنے کی وجہ سے ہوا، اپنے ٹائم کو صحیح جگہ صرف کرنے اور خرچ کرنے سے ہوا ہے۔ ان کے پاس یعنی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ جیسے آج ہم لوگ موبائلوں کے اوپر چھپ چھپ کے موبائل رکھے ہوئے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، نیوز دیکھ رہے ہیں، گیمز دیکھ رہے ہیں، کرکٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فٹ بال کے ہم
माशाल्लाह सिर्फ 2 बच्चे 5th क्लास से कुरान मुकामिल करें, बहुत खुशी की क्लास कायम कुरान मुकामिल करें। ये एक सीख है दूसरे बच्चों के लिए जो मुकामिल नहीं करे। बता दे कौन सा